الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے محترم بزرگوں، معزز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کے لیے دو طرح کے حقوق کی ادائیگی لازم فرمائی. ان میں سے ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر احکامات ربانی کی پابندی کرنا. دوسرے حقوق جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی ہے وہ حقوق العباد ہیں، یعنی حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، عزیزوں سے شفقت کرنا، یتیموں سے محبت کرنا، غریبوں مسکینوں کی امداد و اعانت کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرنا. حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. حضرات محترم، اس حدیث پاک سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان نے اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو ایذا پہنچائی وہ مسلمان نہیں. سامعین کرام، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی کرے گا، اس کو ایذا پہنچائے گا، اس کا حق غضب کرے گا، تو جب تک وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا تو بارگاہ خدا بندی سے بھی اسے معافی نہیں ملے گی. اس لیے کہ یہ حق العبد ہے، بندہ معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بھی معاف کر دے گا. حضرات، اگر والدین ناراض ہو جائیں تو ہم ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں،
اگر رشتہ دار ناراض ہو جائیں تو انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے مکان پر جائیں. تو آئیے قرآن کریم سے پوچھیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر لیں تو پھر معافی مانگنے کے لیے کس کے دروازے پر جائیں؟ وہ تو لامکاں ہے. تو سنیے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، پھر اللہ سے معافی چاہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے. حضرات محترم، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر لے، پھر جب معافی مانگنا چاہیں تو تمہارے دروازے پر حاضر ہو جائیں، اس لیے کہ تمہارا دروازہ ہمارا دروازہ ہی ہے. محبوب خدا نو دو جگ دا مختار نہ آکھاں تے کی آکھاں، سرکار دے روزے نو رب دا دربار نہ آکھاں تے کی آکھاں. سامعین کرام، گناہوں کی معافی کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے، ہر گناہگار میں یہ استطاعت نہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہو سکے. تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کا فی المدینہ، اے محبوب وہ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہو جائیں، بلکہ مطلق فرمایا جاؤ کا، یعنی جہاں بھی ہو حضور قلب کے ساتھ اس بارگاہ مرتبت کی طرف متوجہ فرمائے. اس لیے کہ ہر مومن کا دل محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہ ہے. سنا ہے رہتے آقا فقط مدینے میں، سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں. سب کہہ دو سبحان اللہ. سامعین کرام، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر خداوند عالم سے معافی مانگنے کا حکم صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی تھا. تو سنیے، جاؤ کا میں یہ قید ہرگز نہیں ہے. گناہگار آپ کی ظاہری حیات پاک میں حاضر ہو، بعد میں نہ ہو، بلکہ جاؤ کا میں حکم عام ہے کہ قیامت تک جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے مغفرت طلب کرنا چاہے وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جائے. بزرگوں، دوستو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرما کر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں چھڈ میرے دروازوں جڑا بخشش منگن آوے، تینوں چھڈ میرے دروازوں جڑا بخشش منگن آوے، کدے نہ بخشاں کدے نہ بخشاں رب سچا فرماوے. حضرات محترم، حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار عالیہ جہاں دکھیوں کے دکھ دور ہوتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی ہے، مصیبت زدوں کی مشکل کشائی ہوتی ہے. یہی وہ دربار گہربار ہے جہاں گناہگاروں کی سنوائی ہوتی ہے.
ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ مدینہ منورہ کی نواح میں رہنے والے، مدینہ منورہ کی نواح میں رہنے والے عرابی نے جب قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ سنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو اس نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے دربار رسول کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دار فانی سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ 3 دن ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری پردہ فرمائے ہوئے، تو اس خبر جانکا سے عرابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں، قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں، پچھلے لوگ جدائیاں کو نو دیندے گئے دہائیاں۔ صاحب تفسیر مدارک نقل فرماتے ہیں کہ وہ عرابی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر حاضر ہوا، اس نے مزار مقدس کی خاک پاک کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عرض کرتا ہے وہ عرابی؟ تیرے قدموں پہ آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آج کے زار گناہگار کا سوال سنا تو مزار مقدس سے فرمایا، اے عربی آنا تیرا کام تھا، بخشوانا میرا کام ہے۔ آنا تیرا کام تھا، بخشوانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، جا تیری بخشش ہو گئی۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے امتی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو پھر معافی کے لیے تمہارے دروازے پر حاضر ہو جائیں۔ اللہ کریم نے ہمیں دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سائل بن کر حاضر ہونے کا حکم فرمایا، سائل بن کر حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب، جو مانگنے والا تمہارے در اقدس پر حاضر ہو اسے جھڑکنا نہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، منگتے کو مت جھڑکو۔ حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں مجھ سے مانگو۔ مشکات شریف میں ہے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک رات جب انہوں نے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تو آپ نے اس خادم کو فرمایا جسے وہ خود بیان کرتے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مانگو. میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا کچھ اور. میں نے عرض کیا بس یہی. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے مانگنے کا حکم صادر فرمایا. بنی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے کا حکم فرمایا. خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے فرمایا کہ مجھ سے مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مانگو. حضرات محترم جو لوگ کہتے ہیں خدا بند عالم کے سوا کسی سے مت مانگو، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. اب انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے فتوے کی ضد میں کیسے مقدس لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. سب کہہ دو آمین. حضور آقا نامدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہوتا تو حضور کبھی یہ نہ فرماتے ربیہ مجھ سے مانگو، ربیہ مجھ سے مانگو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا سل مجھ سے مانگو. اس لفظ سل پر غور فرمائے. آپ نے یہ نہیں فرمایا ربیہ فلاں چیز مانگو فلاں چیز نہ مانگو، بلکہ مطلق فرمایا سل مانگو. جو تمہارا جی چاہے. یہ دعویٰ عظیم وہی کر سکتا ہے جس کے قبضے میں ساری خدائی ہو، جو مختار دو عالم ہو، جو تاجدار دو جہاں ہو، جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سل فرما کر یہ بھی اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دونوں جہاں میں مختار کل بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. مجھے تمام چیزوں کی چابیاں دے دی گئی. کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک مختار بنایا. عالم کی سلاطین بیکاری ہے سرکار بنایا، تمہیں سرکار بنایا. ایک اور شاعر کہتا ہے خال کے کل نے آپ کو مال کے کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہمیں جان ملی تو کملی والے کا صدقہ. سب کہہ دو سبحان اللہ. مال ملا تو کملی والے کا صدقہ، اولاد ملی تو کملی والے کا صدقہ، رمضان ملا تو کملی والے کا صدقہ، قرآن ملا تو کملی والے کا صدقہ، عرفان ملا تو کملی والے کا صدقہ، اقام ملا تو کملی والے کا صدقہ، ایمان ملا تو کملی والے کا صدقہ، رحمان ملا تو وہ بھی کملی والے کا صدقہ. نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ. حضرات محترم ہمیں جو بھی ملا وہ آپ ہی کی بارگاہ اقدس سے ملا، آپ ہی کی صدقے سے ملا. مقام غور ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھے، اس کے تمام ارکان بھی ادا کرے، یعنی تکبیر تحریمہ بھی پڑھے، قیام بھی کرے، رکوع سجود بھی کرے، پھر جب قعدے میں بیٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات تک پڑھ کر سلام پھیر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. حالانکہ اس نے قیام بھی کیا، رکوع سجود بھی کیا،
اس نے بارگاہ خدا بندی میں اس بات کا اقرار بھی کیا کہ اے اللہ میری تمام قولی فعلی عبادتیں تیرے لیے ہے۔ پھر اس کی نماز نہ مقبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام عرض نہیں کیا۔ نماز میں محبوب کبریا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا واجب ہے۔ کچھ لوگ نماز کے اندر تو سلام پڑھ لیتے ہیں مگر بعد میں پڑھنے کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ محققین عارفین رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں محبوب پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محبوب کبریا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جدا نہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضری دو تو اس وقت اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہدیہ سلام پیش کرو۔ اگر سلام نہیں پڑھو گے تو تمہاری نمازیں بے سود بیکار ہو جائیں گی۔ ایسی نمازیں روز قیامت نمازی کے منہ پر ماری جائیں گی جن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ پڑھا گیا ہو۔ سامعین کرام، نمازیں قبول ہوں تو آپ کے صدقے سے، دعائیں قبول ہوں تو آپ کے صدقے سے، غرضے کہ کوئی بھی فرض اس وقت تک ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہ کیا جائے۔ چنانچہ مشکات شریف میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چڑھتی یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لے۔ قرآن کریم نے نماز کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن کریم میں یہ تفصیل کہیں بھی نہیں ملتی کہ فجر کی کتنی رکھتے ہیں، فجر کی کتنی رکھتے ہیں، زور و عصر کی کتنی رکھتے ہیں، مگر عشاء کی کتنی رکھتے ہیں، یہ تفصیل فرمان رسول سے ملے گی۔ یہ تفصیل فرمان رسول سے ملے گی۔ چور کا ہاتھ کاٹو، قرآن کا حکم ہے، کون سا کاٹو، کتنا کاٹو، یہ تفصیل حدیث پاک سے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ کہیں لوگ قرآن کریم ہی کو پڑھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم حدیث پاک کا محتاج ہوا کہ بغیر حدیث پاک کے قرآن مجید کا سمجھنا ممکن نہیں؟ تو سنو، قرآن پاک حدیث شریف کا محتاج نہیں بلکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں، ہم محبوب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے محتاج ہیں۔ حدیث رسول کریم قرآن کریم کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک پنجابی شاعر کیا لکھتا ہے، ایسا غنی محبوب اپنے نو رب کریم بنایا، ایسا غنی محبوب اپنے نو رب کریم بنایا، اس دے درد عالم سارا سائل نظری آیا، جس حاجت دی کارن کوئی ہویا آن سوالی، جس حاجت دی کارن کوئی ہویا آن سوالی، کوئی نہ گیا اس دے در تھی آس مرادوں خالی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم، بخاری شریف میں
اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جب بھی کوئی دینی دنیاوی ظاہری باطنی مشکل پیش آتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا ہلاک تو میں تو ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، یعنی روزہ توڑ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس غلام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر دے۔ اس نے عرض کی نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ پھر فرمایا کیا تیرے پاس 60 مسکینوں کا کھانا ہے؟ 60 مسکینوں کا کھانا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں۔ فرمایا بیٹھ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بیٹھ جا۔ کچھ دیر کے بعد ایک زنبیل کھجوروں کی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوروں کی زنبیل لے لو، غریبوں مسکینوں میں صدقہ کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تو مجھ سے زیادہ فقیر ہے ہی کوئی نہیں، میں سب سے زیادہ فقیر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منگتے کے ناز کو دیکھو کس طریقے سے مانگ رہا ہے۔ قربان دوں والی دو جہاں دستگیر بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سائل کی گفتگو سن کر آپ کے چہرہ انور متبسم ہو گیا۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اپنے ہی گھر والوں کو جا کر کھلا دے یہ کھجورے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی یہ کھجورے لے جاؤ، کھا بھی خود ہی لینا، تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کو بیان کرتے ہیں میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، 6 لڑکیاں اور کچھ قرضہ چھوڑ گئے۔ چنانچہ جب کھجورے توڑنے کا وقت آیا تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے کہ میرے والد مقروض تھے، میں چاہتا ہوں کھجورے توڑتے وقت آپ وہاں تشریف فرما ہو تاکہ قرض لینے والے حضرات آپ کو دیکھ کر جھگڑا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم چل کر کھجورے توڑو، الگ الگ ڈھیر لگاؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو قرض خواہوں نے آپ کو دیکھ کر جھگڑا نہ کرنے کی بجائے اور بھی زیادہ سختی شروع کر دی۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو ایک کھجوروں کے ڈھیر کے 3 چکر لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چکر لگائے۔ پھر آپ اس پر بیٹھ گئے۔ فرمایا اب قرض خواہوں کو یہیں اکٹھا کر لو، سب کو ناپ کر دیتے جاؤ۔ چنانچہ الحمدللہ میں نے کل قرض ادا کر دیا۔ میری خواہش بھی یہی تھی کہ چاہے میری بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ بچے مگر قرض ادا ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ سب کھجوریں باقی رکھی۔
وہ سب کھجوریں باقی رکھی جس ڈھیر پر حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ کھجوروں کا ڈھیر ویسے ہی لگا ہوا، سب کہہ دو سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے اور تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، جب صحابی کا نام آئے سب کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالی۔ آنکھ پر تیر لگنے سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی، صحابی کی آنکھ نکل آئی، تو وہ فوراً بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ تیر لگنے کی وجہ سے باہر نکل آئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آنکھ میری طلب پر مرمت فرما دے، جنت اپنی طرف سے عطا فرما دے، جنت اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے ان کی آنکھ کو بند کر دیا، تو یہ حال ہوا کہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ نکل گئی تھی، کون سی آنکھ نکل گئی تھی، ایسے آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کے موقع پر تھوڑا سا کھانا پکایا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی حضور چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیں کہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، میرے گھر آپ کی دعوت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ اللہ اکبر۔ میرے غریب خانے پر تشریف لے چلے، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا جابر جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آ جاؤں چولہے سے ہنڈیاں نہ اتارنا، نہ روٹیاں پکائے۔ پھر تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج ہماری دعوت حضرت جابر کے گھر ہوگی۔ تمام صحابہ کو فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر گھبرا گئے، کھانا تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرما دیا کہ حضرت جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر گھبرا گئے، گھر جا کر بیوی سے کہا تمہارے تمام مہاجرین انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کھانا مختصر سا ہے؟ تم نے یہ نہیں کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کھانا مختصر سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا۔ بیوی پھر کہنے لگی کوئی فکر کی بات نہیں۔ کیسا ایمان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ سمیت تشریف لائے، فرمایا گوندا ہوا آٹا لاؤ۔ آپ نے اپنا لحاظ دین اس میں ڈال دیا، پھر آپ نے ہنڈیا میں لعاب دین ڈالا، دعا فرمائی، کھانا تیار ہوا تو کھلانا شروع کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 1000 صحابہ ہوں گے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔
1000 सहाबा पेट भर कर खाना खाया। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हम मकामे हदीबिया पर थे, लश्कर इस्लाम प्यासा था, 1500 सहाबा की जमात पानी की न मिलने की वजह से परेशान थी, पानी का कहीं नामो निशान नजर न आता था। सहाबा किराम दरबार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी खत्म हो गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ये नहीं फरमाया कि मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूं, जाओ गैरुल्लाह से नहीं मांगा करते, अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, पानी कहीं तलाश करो, अगर मिल जाए तो हमारे लिए भी लोटा 2 लोटे लेते आना। बल्कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पानी लाओ, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लाओ। चुनाचे जब पानी लाया गया तो आपने उसमें अपना हाथ मुबारक डाल दिया, अपना हाथ मुबारक डाल दिया पानी में। जब आपने पानी में अपना हाथ डाला तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, उंगलियों में से पानी निकला, पानी के चश्मे जारी हो गए। तमाम सहाबा किराम ने सैर होकर पिया, वजू किया, मशकें भी भर ली। आबे जमजम पीने वालों हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर एड़ियां रगड़ी, पानी का चश्मा बह निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर आसा मारा, पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। जमीन पत्थरों से पहले भी पानी निकला करता है, मगर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करना यह सैयदा आमना के दुर्र यतीमी का हिस्सा है, यह आमना के लाल का हिस्सा है कि उंगलियों में से पानी के चश्मे जारी हो। आइए हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला से पूछें कि तुम तादाद में कितने थे, तो वो फरमाते हैं, हजरत जाबर फरमाते हैं, फरमाया कि अगर हम 1 लाख भी होते, 1 लाख भी होते तो वो पानी हमें काफी था, वो पानी हमें काफी था। मगर उस वक्त हम 1500 थे, 1500 थे। सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है, माल के कुल कहलाते ये हैं। शफी आजम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगल से गुजरे, जंगल में से गुजरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक हरनी ने आपको पुकारा, हरनी ने पुकारा आपको, उदन मिन्नी या रसूल अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, फरमाया मा हाजत की, तेरी क्या हाजत है। उस हरनी ने अर्ज की, उस हरनी ने अर्ज की कि इस पहाड़ी में मेरे 2 बच्चे हैं, इस पहाड़ी में मेरे 2 बच्चे हैं, मैं यहां चरने के लिए आई थी, शिकारी ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया, शिकारी ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया है। आप रहमतल लिल आलमीन हैं, मुझे छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर जल्द वापस आ जाऊंगी। चुनाचे आपने उस हरनी को छोड़ दिया, हरनी अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ गई, क्योंकि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में दाखिल हो गए, अंसारी के बाग में दाखिल हुए। उस बाग में एक ऊंट था, जब उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो उसकी आंखें आंसू से तर हो गई। फिर बारगाह बेकसपना में अपनी फरियाद पेश की। फिर आपने उसके मालिक को बुलाकर फरमाया, तू खुदा ताला के खौफ से नहीं डरता, तेरे ऊंट ने शिकायत की है कि तू इसे भूखा रखता है, तू इसे भूखा रखता है। बुजुर्गों, दोस्तों, जानवर भी उस बारगाह आलिया से मुरादें मांगते हैं। जो इंसान होकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किल कुशाई हाजत रवाई को शिरक कहते हैं, उस जैसा बदनसीब कौन हो सकता है। ये तो वो आस्ताना आलिया है
منگتے تو رہے منگتے شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو رہے منگتے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ قیامت کا دن جو بڑا طویل ہوگا، فرمانے خدا بندی ہے، کان مقدار 50,000 سنہ، وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورج کی گرمی، پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوگا، لوگوں کی گھبراہٹ کے سبب دل حلق کو آ رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتہ و بنی۔ اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، سب رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے۔ ایک جان 100 مصیبتوں میں گر جائے گی، پھر کسی شفاعت کرنے والے شفیع کی ضرورت ہوگی۔ حضرت آدم، نوح، خلیل اور مسیح اور سبھی کلیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، سب اذهبوا الی غیری کہتے ہوں گے، آخر لوگ ان کے پاس جائیں گے جو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا کہ میں تمہارے لیے ہوں۔ ہمارے نبی کہیں گے کہ میں تمہارے لیے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، بات کہیے، آپ کی سنی جائے گی، جو مانگو گے ملے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔